اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 1965، ملک سنگاپور جو ابھی ملیشیا سے آزاد ہوا۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، افیون کی لت کا شکار ہیں، نہ کھانے کو کچھ، نہ رہنے کو جگہ۔ لوگ بے روزگار ہیں اور چند پیسوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ لیکن 58 سال بعد وہی سنگاپور اتنا ترقی کیسے کر گیا؟ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہو گیا جو سنگاپور آج مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ سب کس نے تبدیل کیا۔ سب کے پیچھے صرف ایک شخص کا ہاتھ ہے، جی ہاں، صرف ایک شخص کا ہاتھ، جس کا نام لی کوان یو ہے۔ لی کوان یو 16 ستمبر 1923 کو سنگاپور میں پیدا ہوئے۔ اس کے والدین نے اس کا نام کوان یو رکھا، جس کا مطلب روشنی اور چمکتا ہوا ہے۔ اس کے دادا نے اس کا نام ہیری رکھا، لیکن اس کا نام لی کوان یو ہی رہا۔ اس کے والدین انگلش اسکول میں پڑھے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے لی کو بھی 1931 میں تیلو کوان انگلش اسکول سنگاپور بھیجا۔ لی نے پھر 1935 کو ریفلز انسٹیٹیوشن جوائن کیا۔ لی کو کھیلوں کا بھی بے حد شوق تھا، اس نے کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سنگاپور جو کہ 1919 سے برٹش کے قبضے میں تھا، 1942 کو جاپان نے بھی اس پر حملہ کیا۔ 1942 سے 1945 تک لی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ وہ جاپانیوں کے ہاتھوں مرتے مرتے بچ گیا۔ جاپانی چونکہ بہت ظالم تھے اور وہ چائنیز لوگوں کے دشمن تھے، ان کا شروع سے ہی چائنیز کے ساتھ مسئلہ چلتا آ رہا تھا۔ ایک دفعہ لی کو بھی چائنیز لوگوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ لی کسی بہانے سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور باقی لوگوں کو وہ بیچ پر لے گئے اور انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ 1945 میں ورلڈ وار 2 کے بعد لی لندن چلا گیا، جہاں پہلے لندن اسکول آف اکنامکس جوائن کیا، بعد ازاں کیمبرج سے لا کی ڈگری حاصل کی۔ برٹش جو کہ جاپان سے سنگاپور کی حفاظت میں ناکام رہے اور انگلینڈ میں رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے واپس جا کر خود سنگاپور کا حکومت سنبھالنا چاہیے۔ 1949 کو وہ واپس سنگاپور آ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے بطور وکیل پریکٹس شروع کیا۔ 21 نومبر 1954 کو پیپل ایکشن پارٹی (PAP) کے نام سے پارٹی کی بنیاد رکھی اور 1955 کے جنرل الیکشن میں تینجون پیگر ڈویژن سے اپنی پہلی نشست جیت لی۔ 30 مئی 1959 کے الیکشن میں PAP نے میدان مار لیا اور 51 میں سے 43 سیٹ جیت لیے۔ لی 3 جون 1959 کو سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لی نے 5 سالہ پلان دے دیا جو کہ مثالی منصوبوں پر مشتمل تھا۔ اس میں تعلیم، صحت کے ساتھ باقی وہ تمام چیزیں شامل تھیں جو ترقی کے لیے آگے جا کے اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ اس کے پلان میں سنگاپور کا ملیشیا کے ساتھ ضم ہونا بھی شامل تھا۔ لی نے ملیان وزیر اعظم عبد الرحمن سے معاہدہ بھی کر لیا۔ 1962 کو ایک ریفرنڈم ہوا جس میں 70% لوگوں نے ریفرنڈم کے حق میں فیصلہ دیا۔ 1963 کو سنگاپور ملیشیا کا حصہ بن گیا۔ ملیان جو خود کو اعلیٰ ذات سمجھتے تھے اور اس لیے ذات مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف بڑھتے گئے اور سنگاپور کو اہمیت نہ مل سکا، اور ملیشیا کو بھی ایک کنگال جزیرے کی ضرورت نہ تھی۔ اس طرح 9 اگست 1965 کو سنگاپور ایک آزاد ریاست بن گیا۔ اب سنگاپور آزاد ریاست تو بن گیا، لیکن مسائل اتنے تھے کہ ان کو حل کرنا آسان نہ تھا، مگر لی نے ٹھان لیا کہ وہ یہ سب مسائل کا حل نکال کے رہیں گے اور ساتھ ہی سخت پالیسی بنانے شروع کر دیے۔ لی کے پالیسیز میں فریڈم آف سپیچ جو تھا اس کو بین کر دیا گیا۔ ویلنس اور کرپشن جیسے کرائم کے لیے خطرناک اور دردناک سزائیں دی جانے لگی۔ ڈرگ ڈیلرز کو تو پکڑا ہی گیا، لیکن ساتھ جو لوگ ڈرگز کے عادی تھے ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی گئی اور ان کو سخت سزائیں دی جانے لگی۔ یہ قوانین اس وقت
اس وقت تو لوگوں کو زہر لگے، لیکن اگر ایک خوشحال ریاست بنانا تھا تو اس کے لیے یہ سب ضروری بھی تھا۔ ان قوانین کے چند ہی عرصے میں مثبت نتائج موصول ہونے شروع ہو گئے، لیکن یہ تو ابھی ابتدا ہی تھا نا۔ باقی تمام مسائل کے حل کے لیے اقدام اٹھائے ہی گئے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہاؤسنگ کا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 5% لوگوں کے پاس اپنا مکان تھا، زیادہ تر لوگ کچی بستیوں میں رہا کرتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے لی نے اسمبلی سے 2 بل پاس کی، جن کے تحت پہلے لوگوں سے ان کے زمین خریدے گئے، پھر سستے داموں پر گھر بنا کر ان کو بیچے گئے۔ مطلب جو ان کی زمینیں موجود تھی، پہلے ان سے زمینیں خریدی گئی، بعد میں ان پر گھر بنائے گئے، گورنمنٹ نے اپنے خرچے سے گھر بنائے اور سستے داموں اقساط کی بنیاد پر ان کو گھر بیچ دیے۔ اب جو مسئلہ تھا وہ بے روزگاری کا تھا، اس لیے لی نے فارن کمپنیز کو بزنس کے لیے انوائٹ کیا۔ چونکہ سنگاپور ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، نہ وہ مطلب صحیح طریقے سے اتنا کاشتکاری کر سکتے تھے، نہ کوئی ان کے پاس اتنے لوگ تھے کہ وہ کوئی مطلب، اور نہ ان کے پاس کوئی اتنا زمین تھا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو مختلف کمپنیز ہیں ان کو دعوت دیں گے، جب کمپنیز آئیں گے سنگاپور میں وہ اپنے کمپنیز لگائیں گے، کام شروع کریں گے، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے روزگار میں بھی اضافہ ہونا تھا، اور ساتھ ہی پھر نو ٹیکس پالیسی جو تھا اس کو لاگو کیا، جو تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ کسی بھی کمپنی سے کوئی ٹیکس نہ لیا گیا۔ اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی بڑی کمپنیاں سنگاپور آئی اور لوگوں کو ملازمت ملنے شروع ہو گئے۔ اس طرح ایک وقت جہاں لوگ نوکری کے لیے مارے پھر رہے تھے، اب لوگ خوشحال ہونے لگے۔ اب چونکہ زیادہ جابز ہوتے ہوئے کرپشن بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس بات کا بھی لی کو بخوبی علم تھا، اس لیے انہوں نے تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اب بھی اگر کوئی کرپشن کے کیسز پائے جاتے یا کوئی اس الزام میں پکڑا جاتا تو اسے سیدھا پھانسی پہ لٹکایا جاتا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگاپور پر ان قوانین کا بہترین اثر رہا، اس لیے تو آج سنگاپور جو ہے وہ ایک بہترین ملک، ریاست کے طور پر دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ اب چونکہ باقی تمام جو مسائل تھے وہ تو حل کر لیے گئے، اب ایک مسئلہ جو تھا وہ تعلیم اور صحت کا تھا۔ اس سلسلے میں لی نے کیا کیا، بڑے بڑے کالجز اور ہسپتال بنائے جہاں لوگوں کو مفت تعلیم اور جو تھا ان کو صحت کے سہولیات مہیا کیے جاتے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح لی نے مطلب ایک تباہ حال ملک کو اٹھایا، اور آج سنگاپور جو ہے جس پوزیشن پر ہے وہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مسلسل 7 دفعہ الیکشن جیتے اور وزیر اعظم بنے تو لی نے کیا کیا، 28 نومبر 1990 کو اپنا عہدہ جو تھا وہ گو چوک ٹونگ نامی ایک شخص کے حوالے کیا اور خود بطور سینئر وزیر کام جاری رکھا۔ یہ پی جو لی کا پارٹی تھا وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے نومبر 1992 کو پارٹی کا عہدہ بھی چھوڑ دیا، لیکن وہ مرتے دم تک یعنی کہ 2015 تک رکن اسمبلی رہے۔ 5 فروری 2015 کو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کیا گیا۔ 23 مارچ 2015 کو 91 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن سنگاپور کو ایک مثالی ملک بنا کر چلا گیا۔ ملکی سطح پر ہر سال 29 مارچ ان کی خدمات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔